السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی، آپ کو یقیناً پتہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سبق شروع کرنے سے پہلے؟ جی، کتاب کھولنے والی اور سبق شروع کرنے والی دعا پڑھیں گے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سبق کا موضوع ہے نماز کے احکام و مسائل، سوالاً جواباً۔ ہم نے اس سے پہلے الحمدللہ وضو کی مختصر اہمیت فضیلت بھی پڑھی، وضو کا طریقہ بھی پڑھا سیکھا۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو سے بھی وضو کرتے سیکھا، اور اب ہم نماز میں مختلف چیزیں جو سیکھنے والی ہیں ان کو آسان کرتے ہوئے سوال و جواب بنائیں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنے مسائل آسانی سے سیکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، نماز کے درست ہونے کے لیے کتنی چیزیں شرط ہیں؟ آپ کو سوال کی سمجھ آئی؟ یعنی ہم جو نماز پڑھیں گے اس نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ہمیں اس عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے، ثواب، اجر، اس کا بدلہ، اس کا انعام، ٹھیک ہے؟ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، کلاس ورک کرتے ہیں، اگر وہ گندا ہوتا ہے تو آپ نے کیا تو ہوتا ہے، مگر آپ کی ٹیچر آپ کو ڈانٹتی بھی ہیں اور کبھی کبھی مار بھی پڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، تو اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس نماز کا انعام یا ثواب ہمیں اس وقت ملے گا جب وہ نماز درست ہوگی، اس میں غلطیاں نہیں ہوں گی، اللہ کو پسند آئے گی، تو پھر وہ ہمیں انعام دے گا، ثواب دے گا، اجر دے گا۔ آپ نے یہ بات سمجھ لی اچھی طرح؟ ہاں جی، تو نماز کو صرف پڑھنا نہیں، اس کو درست پڑھنا ہے، اس کو بہت اچھا کر کے پڑھنا ہے، اور جتنی چیزیں اس کے اندر اچھی ہیں ان کو ادا کرنا ہے اور جو خراب ہیں ان کو چھوڑنا ہے۔ تو نماز کے درست ہونے کے لیے 6 چیزیں شرط ہیں۔ آپ بھی بولیے کتنی چیزیں شرط ہیں؟ 6 چیزیں۔ نماز کے درست ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ کیا چیز؟ طہارت۔ طہارت سے مراد وضو کرنا، ہمارے لباس کا پاک ہونا، ہمارے باقی سارے جسم کا پاک ہونا، اور وہ جگہ جس پہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں اس کا بھی پاک ہونا، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ وضو نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی، کپڑے پاک نہیں ہوں گے، ہمارا لباس پاک نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی، جس جگہ پہ ہم نماز پڑھنے لگے ہیں وہ پاک نہیں ہوگی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ دوسری شرط کا نام ہے ستر عورت۔ ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا،
औरत का मतलब होता है पर्दे की जगह या सतर की जगह, ठीक। यानी जिन जगहों को छुपाने का हमें हुक्म दिया गया है उन जगहों को लिबास से छुपाना ये ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप पे अगर नमाज फ़र्ज़ हो गई है, आप बालिग हो गई हैं, 10 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो गई है या 10 साल की उम्र में पहुंच गई हैं, तो फिर आप नमाज़ पढ़ेंगी तो सबसे पहले आपके सारे बाल छुपे होने चाहिए। बाल सारे जो हैं वो आपके सतरे औरत हैं। जो बाल आपके सर पे हैं वो भी, और अगर आपके बाल लंबे हैं और जो बैक पे आपके बाल लटक रहे हैं वो भी, ये सारे छुपे होने चाहिए। उनकी स्याही नज़र नहीं आनी चाहिए। यानी कोई बारीक नेट का दुपट्टा या और कोई बारीक दुपट्टा या छोटा दुपट्टा आप लेंगी तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह जो आपके बाजू हैं, वो जो ये हाथ हैं, हाथों से थोड़ा सा 1-2 उंगली पीछे तक जितने बाजू हैं, ये सारे बाजू आपके सतरे औरत हैं। इनका नमाज में ढका हुआ होना ज़रूरी है। मतलब कि आप जो कमीज़ या फ़्रॉक पहनेंगे वो ऐसे बाजू वाला हो कि इतने बाजू कलाइयों तक ढके हुए हों, वरना आपकी नमाज नहीं हो। तीसरी शर्त है क़िबले की तरफ मुँह करना। नमाज में अगर हमारा मुँह किसी और तरफ हुआ तो हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। हम किसी और जगह पे भी जाएं, किसी के घर मेहमान जाएं, किसी दूसरे शहर में जाएं, तो भी हमें वहाँ नमाज़ पढ़ते हुए घर वालों से मालूम करना चाहिए कि क़िबला किस तरफ है। अगर गलती से आपने दूसरी तरफ नमाज शुरू कर ली तो फिर आपको फिर से नमाज़ पढ़नी होगी। चौथी शर्त है कि हमारी नमाज उस वक्त दुरुस्त होगी जब नमाज का वक्त होगा। अगर नमाज का वक्त अभी नहीं हुआ या नमाज का वक्त गुज़र गया है तो दोनों सूरतों में हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। मसलन अगर 1 बजे नमाज का वक्त होता है या असर का वक्त जो है वो 5 बजे होता है या 4:45 बजे होता है, तो आपने असर की नमाज 4:30 बजे पढ़ ली तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं है। इसी तरह सूरज गुरूब होने में 10 मिनट बाकी रह गए हैं तो नमाज असर का वक्त ख़त्म हो चुका है और आपने अब नमाज़ पढ़ी तो नहीं होगी। ऐसे ही फजर की या कोई भी और नमाज अपने वक्त पे पढ़ना ज़रूरी होगा। 5वीं शर्त है कि नमाज की नीयत होना। नीयत के बग़ैर आप जाके सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। आपकी नीयत का क्या मतलब है? बच्चों के लिए तो खैर यही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जब जाए नमाज पे खड़े हों, पहले पूरी तरह से अपना लिबास दुरुस्त करके, अपने बाल ढांप के, अपने कदम सही करके, अपना चेहरा क़िबले की तरफ करके फिर क्या करें? फिर कहें कि नियत की मैंने इस फ़र्ज़ नमाज की या सुन्नत नमाज की, जो भी आपने पढ़ना है, 2 रकअत है या 4 रकअत है, उनका नाम लें वास्ते अल्लाह ताला की मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। इतना आपके लिए कहना ज़रूरी है। वैसे अगर कोई बड़ा बंदा है जिसकी पूरी तवज्जो नमाज की तरफ, वज़ू की तरफ, सब की तरफ है, तो वो सिर्फ़ दिल में ही इस चीज़ का इरादा कर ले कि मैं नमाज के लिए खड़ा हूँ और मैंने ये नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, तो उसकी तो वो नीयत भी काफ़ी होगी। लेकिन अच्छा फिर भी ये होगा कि ज़ुबान से दोहरा ले। समझ आ गई? और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पूरी नीयत पूरे लफ्ज़ों के साथ दोहराएं ताकि उनकी तवज्जो नमाज की तरफ हो जाए। 6ठी शर्त है नमाज के सही होने के लिए कि आप डायरेक्ट मुसल्ले पे खड़े होकर सुब्हानक अल्लाहुम्मा नहीं कह सकते, या सिर्फ़ हाथ ऊपर करके कंधों की तरफ और सीने पे बांध के नमाज शुरू नहीं कर सकते, बल्कि ज़ुबान के साथ अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी होगा। इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यही तकबीर होती है जो नमाज के शुरू में हम अपने हाथ उठाकर कंधों तक ले जाते हैं, और जो बॉयज़ हैं या जो बच्चे हैं या हमारे जो भाई हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो अपने कानों तक हाथ उठाते हैं और बच्चियाँ कंधों तक उठाती हैं, और कंधों तक हाथ उठाकर आप ज़ुबान से पहले कहेंगे अल्लाहु अकबर, कहने के बाद फिर आप अपने हाथ सीने पे बांधेंगे। ये तकबीर तहरीमा नमाज के लिए शर्त है। तकबीर तहरीमा को
تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس تکبیر کے ساتھ جو کام ہمارے لیے جائز اور حلال تھے وہ حرام ہو جاتے ہیں، یہ تکبیر ان کو حرام کر دیتی ہے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ حرام کیسے کر دیتی ہے اور کون سے کام ہوتے ہیں؟ مطلب یہ کہ نماز میں گفتگو کرنا حرام ہے نا، نماز میں کھانا پینا حرام ہے، تو نماز سے پہلے یہ حلال تھا، کھانا پینا حلال تھا، باتیں کرنا حلال تھا، چلنا پھرنا حلال تھا، بیٹھنا لیٹنا حلال تھا۔ تو جس وقت آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ لیا تو اب وہ سارے کام حرام ہو گئے۔ جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں پانی نہیں پی سکتے، جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے لیے باتیں کرنا حرام ہے، حتیٰ کہ کوئی پاس آ کے سلام بھی کرے تو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ آپ یہ چاہیں کہ میں تھوڑی دیر لیٹ کے باقی نماز پھر پڑھ لوں، مطلب باقی سے مراد کے جو نیت کی ہوئی ہے اس میں، تو یہ حرام ہو گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ جو امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے ہم اس کو دہرائیں کہ نماز کے درست ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں، آپ بتائیے۔ جی 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے طہارت، اس کو میں نے واضح کر دیا آپ کے لیے۔ دوسرا ہے ستر عورت، تیسرا ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، چوتھا ہے وقت کا ہونا، پانچواں ہے نیت کرنا، اور چھٹا ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے دھیان بھی رکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ دوسرا سوال ہے نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں؟ یہ نماز سے پہلے کی تھی نا، اب ہے نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں۔ وہ شرطیں تھی، یہ فرض ہیں۔ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ جب آپ نماز شروع کر چکیں گے اس کے بعد سلام پھیرنے تک 7 کام کرنے فرض ہوں گے۔ فرض کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز یا کوئی ایک کام چھوٹ گیا یا غلط ہو گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی چیزیں اور کون سے کام ہیں۔ نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کا نیتوں میں بھی ذکر ہوتا ہے اور فرضوں میں بھی ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ نماز شروع ہو جاتی ہے اور یہ نماز سے پہلے کی تیاری میں بھی شامل ہوتی ہے، لہٰذا یہ وہاں بھی ذکر ہوئی اور یہاں بھی۔ پھر قیام کرنا نماز میں فرض ہوتا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ بڑے بھی، ہمارے جتنے بزرگ یا بچوں کے پیرنٹس سن رہے ہیں وہ اس بات کو بالخصوص سنیے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ خواہ مخواہ بیٹھ کر نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو یاد رکھیے جب تک نماز میں قیام نہیں ہے آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے بہت سی صورتیں ہوتی ہیں کہ کہاں جا کر آپ کو قیام نہ کرنے کی اجازت ملتی ہے، وہ بہت آگے جا کے جب بالکل آپ لاغر ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کی بالکل صلاحیت ہی نہیں رہی تو تب، ورنہ مختلف صورتیں ہوں گی، لیکن ابھی بچوں کی حد تک اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جو نفل پڑھتے ہیں لوگ تو نفلوں میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ نفل پڑھنے ہی بیٹھ کے چاہیے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نفلوں کا یہ مطلب ہے بیٹھ کے پڑھنے کا کہ اس میں آپ کو اجازت مل جاتی ہے کہ آپ بغیر قیام کے نفل پڑھ لیں، لیکن باقی کوئی نماز بغیر قیام کے پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ یہ بہت سخت بات ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے۔ تو جو کانسیپٹ ہے نا نفلوں میں بیٹھ کے پڑھنے کا، تو یاد رکھیے کہ جو لوگ نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں پڑھیں، وہ جائز ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں سے حصہ آدھا ملے گا آپ کو۔ جو انعام ملنا ہے نا نماز کا، اس میں سے آدھا حصہ ملے گا، پورا نہیں ملے گا۔ تو کوئی بھی جب نفل پڑھے گا تو آدھے نماز کا ثواب ملے گا، یعنی جتنا اللہ نے دینا تھا اس میں سے آدھا دے گا، البتہ نماز ہو جائے گی۔ تیسرا فرض نماز میں ہے نماز کے اندر قرات کرنا، یعنی جب سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کے بعد کوئی سورت لازمی پڑھنا، یہ فرض ہے۔ چوتھا کام نماز میں جو فرض ہے وہ ہے رکوع کرنا، پانچواں سجدہ کرنا،
چھٹا قادہ اخیرہ. اخیرہ قادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نماز 3 رکعت والی یا 4 والی ہوتی ہے اس میں 2 مرتبہ آپ اتحیات پڑھتے ہیں. تو جو آخر والی اتحیات ہوتی ہے اس کو قادہ اخیرہ کہتے ہیں. قادے کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اور اخیرہ کا مطلب جو آخری بار نماز میں آپ بیٹھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. تو 2 رکعت والی میں تو ایک ہی مرتبہ بیٹھتے ہیں، وہ تو فرض ہو گئی. اور جو 3 والی رکعت ہوگی یا 4 والی ہوگی نماز، اس میں آخری قادہ جو ہے وہ فرض ہوگا. خروج بسنعہ، یہ تھوڑا سا لفظ مشکل ہے، میرے پیچھے آپ یہ لفظ دہرائیے. خروج بسنعہ، پھر کیا لیتے ہیں؟ خروج بسنعہ. خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، بسنعہ اپنے کسی کام کے ذریعے، یعنی کوئی حرکت ایسی کریں، کوئی بات ایسی کریں، کوئی طریقہ ایسا کریں جس سے نماز سے باہر آ جائیں. تو ہم نماز سے باہر کیسے آتے ہیں؟ ہم سیدھے پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو ہم دائیں طرف دیکھتے ہیں پلٹ کر اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہم نے ایسا کام کیا جو نماز میں نہیں تھا، اور ایسا کرنے سے دیکھنے والے کو پتہ چل گیا کہ ہم نماز سے باہر آ گئے. پھر اسی طرح ہم بائیں طرف بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور نماز ختم ہو گئی. اس کو کہا جائے گا خروج بسنعہ. تیسرا سوال ہے ہمارے پاس. ہم نے پہلے سوال میں پڑھا شرط اور دوسرے میں پڑھا فرض. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ شرط وہ ہوتی ہے جو کسی کام کے لیے بہت ضروری ہو مگر کام کے اندر شامل نہ ہو. کام کرنے کے لیے وہ ضروری ہے لیکن کام میں شامل نہیں. مثلا وضو نماز کے اندر نہیں کیا جاتا لیکن نماز کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کیا نماز سے پہلے جاتا ہے، یہ ہے شرط. اور قیام نماز سے پہلے نہیں ہوتا، نماز کے اندر ہوتا ہے. سجدہ نماز کے اندر ہوتا ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ فرض ہو گیا اور پہلے والا کام شرط ہو گیا. چوتھا سوال ہے نماز میں ستر عورت سے کیا مراد ہے؟ میں نے اس کی تفسیر آپ کو اوپر ہی بتا دی ہے، اس کا سوال کا جواب ہو گیا. ستر عورت میں نے آپ کو سمجھا دیا نا کہ یہ جسم کے ان حصوں کو کہتے ہیں جن کا چھپانا فرض ہوتا ہے. تو نمبر 5، کیا مرد اور عورت کا ستر عورت ایک جیسا ہے؟ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مرد کا عورت کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی جگہ. ٹھیک ہے، یہاں اصل میں جو عورت کے معنی ہوتے ہیں وہ بھی یہی ہے، چھپانے کی چیز، پوشیدہ رکھنے کی چیز. اسی لیے تو اللہ نے پردہ فرض کیا اور ہماری عورتوں کو اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آتی. تو اب انشاءاللہ آپ جو لوگ بچپن میں اپنے پیارے نبی کی باتیں سیکھ رہے ہیں، اللہ کی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنی ایج کے ساتھ ساتھ پردہ کریں گے اور آپ اپنے معنی کے مطابق اس میں بامسمہ بنیں گے اور اللہ آپ سے راضی ہوگا. میں نے ٹھیک کہا؟ جی انشاءاللہ العزیز آپ سب لوگ پردہ کریں گے اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے اوپر پردہ فرض کیا ہے. لیکن کب؟ جب آپ کی ایج 10 سال پوری ہو جائے گی، 11 سال ہو جائے، 12 سال ہو جائے، اس دوران آپ کو لازمی پردہ کر لینا چاہیے. اس سے آگے آپ کے پاس بے پردہ باہر جانے کی گنجائش نہیں ہے. جو بچے شوق سے کریں وہ 10-11 سال کی عمر میں بھی کر لیں تو اللہ کو بہت اچھا لگے گا، بہت پسند آئے گا اور اللہ آپ پہ اپنی بہت رحمت نازل کرے گا. اور اگر آپ 12 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں پھر بھی کر لیں، پھر بھی اجازت ہے، لیکن آگے اس سے پھر آپ بے پردہ نہیں جائیں گے، پھر آپ کو گناہ ملے گا. تو سوال یہ تھا کہ مرد اور عورت کا ستر عورت ایک جیسا ہے؟ تو جواب ہوگا جی نہیں. مرد کا ستر عورت یعنی مرد کے سطر کی جگہیں کہاں سے کہاں تک ہیں؟ ناف کے نیچے سے. ناف کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کے پیٹ میں درمیان میں جو ایک گول سی جگہ بٹن کی طرح ہوتی ہے، اس کو ناف کہتے ہیں. ناف کے نیچے سے
یعنی ناف تک جو حصہ ہے آپ کا، یہاں ہم مرد کی بات کر رہے ہیں، وہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی پنڈلیوں کے اوپر تک اور گھٹنے کے نیچے تک، اتنا حصہ مرد کا سطر ہے، جبکہ عورت کا ایسا نہیں ہے۔ عورت کا سارا بدن عورت ہے، یعنی وہ سطر عورت ہے، سوائے منہ کے، یہ جو منہ کا سامنے والا چہرہ ہوتا ہے، اور ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے، یہ چیزیں سطر میں شامل نہیں۔ کس طرح؟ یعنی اب آپ نے یہاں سے یہ مطلب نہیں لینا کہ سطر میں شامل نہیں تو باہر نکلتے ہوئے بھی آپ چہرہ نہیں ڈھانپیں گے۔ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مکمل پردہ کریں گے، آپ چہرے کو ڈھانپیں گے۔ جو چہرہ ننگا رکھنے کی اجازت ہے اور ہتھیلیاں، ہاتھ اور پیر ننگے رکھنے کی اجازت ہے، یہ کہاں ہے؟ نماز میں۔ ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نماز میں آپ کا سارا بدن چھپانا لازم ہوگا، سوائے منہ کے، ہاتھوں کے اور پیروں کے۔ مگر جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں، 12 سال کی عمر کم از کم آپ کی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ جب باہر نکلیں گے تو پھر چہرہ چھپانا بھی آپ پہ فرض ہو جائے گا۔ نماز میں کانوں کو چھپانا بھی فرض ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمارے بہت سے خواتین کو عادت ہوتی ہے کہ جب وہ دوپٹہ اوڑھتی ہیں تو اپنے کانوں کے پیچھے سے اس کو محفوظ کرنے کے لیے لپیٹتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ دوپٹہ ریپ کریں تو ان کے کان کہیں نہ کہیں سے ننگے ہوتے ہیں۔ تو نماز میں اگر آپ کا کان یا کان کا حصہ ننگا ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرض ہے آپ کا کانوں کو چھپانا، جس طرح بال چھپانے فرض ہیں۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا ستر عورت صرف نماز میں لازم ہے؟ مطلب یہ جو میں نے بتایا کہ اتنے اتنے حصے مرد اور عورت کے لیے چھپانے ضروری ہیں، تو کیا یہ نماز میں ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے ویسے گفتگو میں بھی دے دیا، یہاں بھی پڑھ لیجئے کہ مسلمان بچی جب بالغ ہو جائے، مطلب عام طور پہ ہمارے ہاں 12 سال تک کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، تو اس کی نماز کے علاوہ بھی تمام بدن چھپانا فرض ہوگا، بلکہ اس عمر کے بعد چہرہ چھپانا بھی لازم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوال نمبر 7 ہے کہ جن اعضاء کا سطر فرض ہے اگر وہ نماز میں کھل جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ بچی ہیں، زیادہ مسائل آپ کے ہیں کہ آپ نے اگر نماز پڑھنی شروع کی تو نماز کے دوران آپ کے بال کھل گئے، آپ کا بازو ننگا ہو گیا، آپ کی جو شلوار ہے وہ اونچی ہو گئی، یا خارج کرتے ہوئے آپ نے اس کو اونچا کیا اور اتنا ٹائم اونچا رہا جتنے ٹائم میں ایک 3 بار سبحان اللہ کہہ لیا جاتا ہے، تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے جلدی اس کو چھپا لیا، یا جیسے ہی کوئی عضو کھلا اور فوراً آپ نے ڈھانپ دیا، تو پھر نماز ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ اور نماز شروع کرنے سے پہلے کان، بال، آپ کی آستین یعنی بازو اور پنڈلی جو گھٹنے سے نیچے اور پیر کے درمیان والی ٹانگ کا حصہ ہے، ان میں سے چوتھا حصہ کھلا ہوا اور ایسے میں آپ نے نماز شروع کر دی تو کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیے کہ ایسی حالت میں آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو ان اعضاء کو ڈھانپ کر درست کر کے پھر نماز شروع کرنی ہوگی، تب آپ کی نماز ہوگی۔ اب آج کے لیے ہمارے یہ سوال کافی ہیں، ان میں ملتے جلتے سوال ہیں، آپ توجہ سے ٹھہر کے سمجھ کے ان کو یاد کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں بہت بہتری آئے گی، اور جو چیزیں آپ روز یاد کرتے ہیں ان کے مطابق پھر نماز کو پڑھنے کی بھی پریکٹیکل کوشش کرنی ہے، بلکہ یقینی بنانا ہے۔ ہمیں یہ پڑھنے کا تب فائدہ ہے، ویسے تو ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب تک ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے اپنی عبادتوں میں اس وقت تک ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔
جی آگے چلیے حصہ نمبر 2 کی طرف۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہر روز کیا ہوتا ہے؟ ایک دعا، ایک حدیث پاک۔ آج ہم نے جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے کھانا کھانے کے بعد کی، تو ہم نے کل پڑھی تھی۔ آج ہم نے پانی پینے کے بعد کی صرف دعا پڑھنی ہے، یعنی پانی پیتے ہیں نا، یہ تو کھانا تھا، کھانے میں ہم پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن کبھی ہم صرف پانی بھی تو پیتے ہیں اور وہ بار بار دن میں پیتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں الگ سے دعا آنی چاہیے، اور وہ اس سے بھی کم دعا ہے، تھوڑا سا حصہ اسی دعا کا ہے جو کل ہم نے پڑھی تھی، لہٰذا آج آپ کو دقت نہیں ہوگی۔ آئیے ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ الحمد، ہاں میں کوشش کریں بہت اچھا پڑھیں، ال نہیں پڑھیں، لام کو ٹکرائیں نہیں، الحمد، الحمد، الحمد للہ، 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 لام باریک پڑھنا ہے، میں اس لیے بار بار پڑھا رہی ہوں۔ الذی، یہاں زال ہے، اس کی مشق ہم کر چکے ہیں کہ یہاں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، سختی سے ادا نہیں کریں گے، نرمی سے بغیر سیٹی کی آواز کے پڑھیں گے۔ الذی، الذی سقانا، قاف کو ایک تو موٹا پڑھنا ہے، دوسرے قاف کے بعد اور نون کے بعد الف ہیں، دونوں کو ہم لمبا کریں گے۔ سقنا نہیں، غلط، اور سقانا یہ بھی غلط، دونوں کو برابر ہم نے لمبا کرنا ہے۔ سقانا، اس کی میں نے آپ کو مقدار زبر کی بتائی تھی نا کل، اس آپ کی کلاس میں زبر کی مقدار کل بتائی تھی کہ آپ نے اپنی مٹھی بند کرنی ہے اور شہادت کی انگلی کو زبر کے ادا کرنے کے ساتھ کھولنا ہے تیزی سے، اور اگر کھلی ہے تو تیزی سے بند کرنا ہے، یہ مقدار ہوگی زبر زیر پیش کی۔ اب جب ہمارے سامنے کھڑی زبر کھڑی زیر اور پیش آئے گی نا، یا پھر الف کے حرف کے ساتھ جڑا ہوا الف آ جائے گا، تو ہم اس مقدار کو دگنا کر دیں گے۔ مطلب پہلے ہم نے تیزی سے انگلی کھولی تھی، اب بند انگلی کو آرام سے کھولیں گے، تو جتنے ٹائم میں آرام سے انگلی کھلے گی اتنے ٹائم میں ہمارا الف ادا ہوگا، اور اگر کھلی ہے تو آرام سے اس کو بند کریں گے، جتنی دیر میں یہ آرام سے بند ہوگا اتنی دیر میں ہمارا الف ادا ہوگا۔ چلیے پریکٹیکل کرتے ہیں، مٹھی بند کیجئے۔ سقا، اب یہ آپ نے انگلی کھولی، اب انگلی کو بند کرتے ہیں۔ سقا، نا، نا، ہر دفعہ جو میں بول رہی ہوں نا 7 انگلی کو کھولیں اور بند کریں۔ نا، 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 قا، قا، یہ طریقہ ہے، اور اس کے سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ مشق کریں تو اس کے ساتھ مشق کریں تاکہ آپ کی غلطی نہ رہے۔ چلیے اب ملا کے پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ الذی، الحمد للہ الذی سقانا، 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 الحمد للہ الذی سقانا، الحمد للہ الذی سقانا۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الحمد کا ترجمہ تو سب کو آتا ہے، بول کے بتائیے مجھے۔ جی تمام تعریفیں یا شکر ہے، تمام تعریفیں یا پھر شکر ہے۔ للہ، اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے۔ جی اللہ کے لیے، اگر شکر ہے تو اللہ کا، اور تعریفیں ہیں تو تمام تعریفیں
اللہ کے لیے، الذی جس نے سقانا، اس کا معنی آپ بتائیں گے، ہم نے کل والی دعا میں اس کا معنی پڑھا تھا۔ ہاں جی، ہمیں پلایا، کیا چیز پلائی؟ پانی پیا ہم نے، تو وہ ہمیں ویسے ہی پتہ ہے، اور آپ ترجمے میں ذکر بھی کر دیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور صرف پلایا کہہ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، دیکھا وہی لفظ یہاں پہ ہے، الحمدللہ الذی سقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پلایا۔ جی، اور آج کی حدیث پاک جو صحیح مسلم سے ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا، لفظ بولیے، پھر بولیے، عش، یہ شین ہے، آواز منہ میں پھیلے گی اور پھر یہ شین ادا ہوگا، اشفعوا، میں نے اشفعوا نہیں بولا، اور آپ نے بھی یہ غلطی نہیں کرنی، اشفعوا نہیں، اشفعوا، میں نے اس کو لمبا کیوں کیا کہ آگے واو ہے، پیش کے بعد واو ہے، پیش کے بعد جب واو ساکن ہو تو یہاں بھی الف جتنا لمبا کیا جاتا ہے، جیسے پہلے ابھی ہم نے سقا نا کیا، اب پھر آپ مٹھی بند کیجئے تو پڑھیے اشفعوا، آرام سے اس کو کھولیں اور اس کو اتنا لمبا کریں، اب آرام سے بند کریں اور اتنا لمبا کریں، اشفع، انگلی بند کرنی کب شروع کرنی ہے؟ جب عین کی آواز بولنی ہے، اشفعوا، 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 جی، اشفعوا کا مطلب ہے تم سفارش کرو۔ سمجھنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ اچھے کام کی، کیونکہ برے کام کی سفارش کرنے یا برے کام کی شفاعت کرنے کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے۔ اشفعوا، تم سفارش کرو اچھے کام کی، فل توجروا، فل توجروا، تو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ جب کسی ضرورت مند کی، کسی محتاج کی، کسی غریب کی آپ کسی کے آگے سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش کی وجہ سے اس کا کام ہو جائے، اس کو وہ چیز مل جائے یا نہ بھی ملے، تو دونوں صورتوں میں اللہ پاک اچھی سفارش کرنے والے کو اجر عطا کرتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے اور آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ پھر دہرا لیجئے، اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا، بس یہ دو لفظ ہیں آپ کے، اس کا ترجمہ اور اس کا فائدہ دونوں آپ کو بیان کر دیے، آپ کی دعا کے الفاظ کی بھی درستگی ہو گئی۔ اب آپ نے اسی طرح مشق کرنی ہے کہ دونوں دعائیں کل تک آپ کو یاد ہو جائیں۔ ہم نے باقی سبق میں نماز کا آغاز کیا تھا اور ثنا پوری کر لی تھی۔ میں آج پھر آپ کو ایک مرتبہ وہ پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کے اور اچھے سے الفاظ کی درستگی ہو جائے۔ چلیے، سبحانک اللہم، صبح، آپ نے اس کو ٹھیک کیا ہے نا؟
اگر جن بچوں کا نہیں ہوا وہ آج پھر کریں. صبح اس کو درست کرنا ہے اور صبح کہنا ہے. صبح سبحانک اللہ لام پر کیا. ہم میم پہ غنہ کیا. سبحانک اللہم وبحمدک یہاں پھر ہا ہے. وبحمدک آگے کیسے پڑھنا ہے؟ وتبارک غلط ہوگا کیونکہ تا پہ زبر واو پہ زبر الف با کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا الف کے ساتھ با پڑھتے ہوئے لمبا کریں گے، ایسے ہی جیسے ابھی ہم نے مشق کی ہے. وتبارک اسمک، ٹھیک ہے. اگر اکیلا پڑھیں گے تو وتبارک کہہ کے مشق کریں گے. وتبارک، اور اگر ملائیں گے تو پھر وتبارک اسمک. وتبارک اسمک وتعالی جدک. یہاں دو حرف ہو گئے لمبے کرنے والے، عین اور لام. عین کے آگے الف ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، دونوں کی آواز برابر ہوتی ہے. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ولا الہ، لا اور پہلا لا دونوں کو برابر آپ اسی لیے لمبا کیا جیسے عین اور لا کو برابر کیا تھا. ایک پہ آگے الف ہے، ایک پہ کھڑی زبر ہے، دونوں کی آواز برابر ہوگی. ولا الہ غیرک، غی غلط ہے، غی پر کر کے پڑھیں گے. غیرک جی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جی اس کے بعد کیا ہے؟ نماز میں ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ. اعوذ باللہ، زال کو ہم نے نرم پڑھنا ہے نا، پہلے بھی ہم اس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں. اور باللہ میں لام کو باریک پڑھنا ہے، کیوں کہ اس سے پہلے زیر ہے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من تا، یہ تا نہیں تا. اس کے لیے آپ ہونٹ گول کر کے واؤ کی آواز پیدا نہیں کریں گے کہ توا بن جائے. توا یہ غلطی ہے. ہم تا اور توا کے درمیان آواز رکھیں گے. تا ہونٹ گول نہیں ہوں گے. تا من الشیطان نر را کو پر بھی کرنا ہے، ہونٹ گول یہاں بھی نہیں ہونے دینے. من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد تسمیہ، اس کو بھی پہلے دو حصوں میں پڑھتے ہیں پھر اکٹھا پڑھتے ہیں. بسم اللہ،
یہاں بھی لام باریک ہوگا، لفظ اللہ کا لام، اور شد والا ہے، لہٰذا اس کے اندر شدت پیدا ہوگی۔ بسم اللہ، بسم اللہ ایسے جو پڑھتے ہیں ہم، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم پڑھیں گے بسم اللہ، ملہ، بسم اللہ الرحمٰ، ہا نرمی لطافت سے، اور را کو پر، الرحمٰ نررحیم، جیسے نررجیم تھا اسی طرح را پر کر کے نررحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سورۃ الفاتحہ اس کے بعد پڑھنے کی ترتیب ہے۔ اب ہم اس کی چند آیات پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد، ال نہیں پڑھنا، حمد نہیں پڑھنا، ہم نے ہا پڑھنا ہے، ہا اپنے مخرج سے وسط حلق سے نکالنا ہے، اور لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، اس کی آواز اپنے مخرج میں رک جائے گی۔ الحمد، الحمد للہ، یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے تعوذ اور تسمیہ میں پڑھا ہے۔ ربل، ربل نہیں کہنا، یہاں قلقلہ نہیں ہونا، اور ربل باریک بھی نہیں پڑھنا، اور ربل غین جیسی آواز بھی پیدا نہیں کرنی۔ کیسے ہوگا؟ ربل، ربل، رب العالمین، عین حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے، اور کھڑی زبر کی وجہ آگے بعض جگہ پہ کھڑی زبر ہوتی ہے اور بعض جگہ پہ الف لکھا ہوتا ہے، بہرحال آواز دونوں صورتوں میں لمبی ہی ہوگی۔ عالمین، رب العالمین، رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ پھر پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ یہ ہم تسمیہ میں ابھی پڑھ چکے ہیں پیچھے، لہٰذا اس میں تو اب غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ما اس کو بھی لمبا کریں گے الف کی وجہ سے، مالکی، مالکی، مالک یوم الدین، دال پہ شد ہے، اس کو شدت کے ساتھ پڑھیں گے، مالک یوم الدین، ایاک، یہاں میری آواز توجہ سے سنیے، یا کو پڑھتے ہوئے اکثر بچوں کی آواز ہوتی ہے ایجا، یا آپ ادا کر کے دیکھیں کہ اس کا اصل مخرج ہے زبان کا درمیان اور اس کے برابر اوپر تالو کا درمیان، جہاں سے شین نکلتی ہے وہاں سے یا نکلتی ہے۔ تو جب آپ ایجا کہیں گے تو یہ تو زبان کے اگلے سرے سے اوپر جو مسوڑے ہیں سامنے کے دانتوں کے ساتھ، وہاں سے زبان لگ کے یہ حرف نکل رہا ہے، تو یہ غلط ہو گیا۔ ایجا یہ غلط ہوگا، ایا، ایا یوں آواز ہونی چاہیے، ایاک نعبد، نعبدو یہ نہیں پڑھیں گے، دال کے اوپر صرف پیش ہے،
تو آدھے الف کے برابر تیزی سے انگلی بند کرنے اور کھولنے میں جو وقت لگے گا اس کے مطابق ادا کریں گے. نعبد، نعبد، واو کو پر پڑھنا ہے. ایاک، وایاک یہ غلط ہو جائے گا. اور ای دونوں کو تحقیق سے ادا کرنا ہے. وایاک، وایاک نستعین. نس نہیں پڑھنا، نون کے اوپر زبر پڑھنی ہے. نس، نستا، نستا. عین کو حلق کے درمیان سے پڑھیں گے. نستعین نہیں پڑھیں گے، حمزہ نہیں، عین. نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی بس اتنا آج آپ کا سبق ہوگا کل والا ملا کے، تاکہ آپ کے تلفظ بہت اچھے ہو جائیں. اس لیے ہم پوری سورہ فاتحہ آج مکمل نہیں کر رہے، آدھی پڑھ رہے ہیں. تو میں ایک بار آپ کو سارا سبق دہرا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد جب آپ مشق کر لیں گے تو بعد میں آپ بھی ایسے ہی روانی سے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. یہ آج آپ کا سبق ہوا. اس کو آپ نے اسی محنت سے یاد کرنا ہے جس طرح سے ابھی ہم نے کلاس میں محنت کی ہے.